الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، موت کے لفظ کو اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مطلب لکھا ہوگا زندگی کا ابدی خاتمہ۔ موت کی یہ تعریف موت کی نگیٹو تصویر پیش کرتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آدمی مکمل انسان کی حیثیت سے پیدا ہو لیکن تھوڑے وقت زندہ رہ کر ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کی تمام آرزوئیں، ڈیزائر اور اس کی تمام صلاحیتیں اس طرح مٹ جائیں کہ دوبارہ ان کا وجود میں آنا ممکن نہ رہے۔ لیکن اللہ کی آخری گائیڈ بک قرآن اس کے مقابلے میں زندگی کی پازیٹیو تصویر پیش کرتی ہے۔ قرآن کے مطابق موت زندگی کا خاتمہ نہیں، موت کا مطلب انسان کے لیے اس کی دوسری دنیا کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی شروعات ہے، جس کو سائنس کی زبان میں اینٹی وائڈ کہتے ہیں۔ قرآن کے مطابق انسان کو ابدی مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے، پھر اس کی زندگی کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ موت سے پہلے کی زندگی موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کی جگہ ہے، اور موت کے بعد کی زندگی تیاری کے مطابق اپنا انجام پانے کی جگہ ہے۔ موت ہر آدمی کے لیے ایک ناپسند واقعہ ہے۔ آدمی لمبی مدت تک جینا چاہتا ہے لیکن اچانک ایک دن مر جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہر عورت اور مرد کا سوال ہے۔ جب ہم اس معاملے پر غور کرتے ہیں تو ہم کو سب سے پہلا سراغ کلو ڈی این اے کی جدید دریافت میں ملتا ہے۔ ہر آدمی کے ڈی این اے میں اس کی شخصیت کا مکمل انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس ڈی این اے کو ڈی کوڈ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ ہماری بڑی سے بڑی انسائکلوپیڈیا سے بھی سینکڑوں گنا زیادہ بڑا ہے۔ ہر آدمی کے ڈی این اے میں اس کی شخصیت، پرسنالٹی کے تمام چھوٹے بڑے پہلو موجود ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ ڈی این اے انسانی شخصیت کے صرف ایک پہلو کے اندراج سے خالی ہے۔ کسی انسان کے ڈی این اے کا مطالعہ کر کے اس کے بارے میں ہر بات کو معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات کو معلوم کرنا ممکن نہیں، وہ یہ کہ کسی انسان کی موت کب ہوگی۔ یہ نیچر کی طرف سے اس بات کا اعلان ہے کہ انسان اپنی حیثیت کے اعتبار سے ایک نہ مرنے والی مخلوق ہے۔ انسان کی زندگی لگاتار ہے، انسان کبھی مرنے والا نہیں۔ جسم کو موت آتی ہے، انسان نہیں مرتا۔ اس جسم کو چھوڑ کر انسان اینٹی ورلڈ میں داخل ہو جاتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے 50 سال کے آدمی کا جسم 5 مرتبہ نیا جسم بنتا ہے، پرانا جسم ختم ہو جاتا ہے۔ انسان نہیں بدلتا، 5 بار جسم کے بدلنے کے بعد بھی انسان وہی رہتا ہے۔ ایک اور پہلو سے انسانی شخصیت کو دیکھیے۔ تمام جاندار چیزوں میں صرف انسان ہے جو کل کا تصور رکھتا ہے۔ تمام جاندار صرف آج میں جیتے ہیں۔ ہر انسان ان گنت تمناؤں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی اس حال میں مرتا ہے کہ اس کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی۔ اس وسیع کائنات میں صرف انسان ہے جو اس مسئلے سے دوچار ہے۔ انسان کے علاوہ کوئی بھی دوسری مخلوق اس مسئلے سے دوچار نہیں ہے۔ یہ صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ اس مسئلے کا جواب ہونا چاہیے۔ یہ صورتحال بتاتی ہے کہ موجودہ دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے جہاں انسان اپنی تمناؤں کی کامل تسکین پا سکے۔ ایک اور پہلو سے یہ معاملہ بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان فطری طور پر انصاف چاہتا ہے۔ یہ
چاہت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسی دنیا ہو جہاں انصاف ملے، کیونکہ اس دنیا میں انصاف ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہٹلر نے 60 لاکھ لوگوں کو مارا، تو اس دنیا میں 60 لاکھ بار کسی کو مارا نہیں جا سکتا۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر سوچیں تو آخرت کا نظریہ حقیقی معلوم ہوتا ہے۔ آخرت کے نظریے کو ماننے کی صورت میں ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر درست ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں ہر عورت اور مرد ایک بڑے امتحان حال میں ہیں۔ یہاں ہر ایک اپنا اپنا امتحان دے رہا ہے۔ انسان کو پیدا کر کے اس زمین پر آباد کرنا بطور انعام نہیں ہے، بلکہ بطور امتحان ہے۔ اس دنیا میں انسان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے۔ یہ آزادی اس لیے ہے تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ کون اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کون اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے۔ آدمی اگر سنجیدگی کے ساتھ غور کرے تو اس حقیقت کو پالے گا کہ موت اللہ کے سامنے حاضری کا دن ہے۔ موت کے بعد آنے والی دنیا کی زندگی میں آج کا انسان ہوگا، لیکن اس دنیا کے تمام اسباب اس سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ چکے ہوں گے، اور اس کے آگے وہ دنیا ہوگی جہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس آنے والے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ آج لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہر مرد عورت بزی ہے، کسی کے پاس کچھ اور جاننے کی فرصت نہیں ہے۔ لوگ اس ختم ہو جانے والی دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کا آخری انجام یہ ہونے والا ہے کہ وہ مر کر اپنی بنی بنائی دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ حقیقی معاملہ تعمیر دنیا کا نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، حقیقی معاملہ تعمیر دنیا کا نہیں ہے، بلکہ حقیقی معاملہ تیاری آخرت کا ہے۔ ہر آدمی اپنی ساری طاقت خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ روپیہ کماتا ہے، صرف اس لیے تاکہ وہ جہنم کا مہنگا ٹکٹ خرید سکے۔ رات دن بس ایک ہی دھن رہتی ہے، کس طرح زیادہ سے زیادہ روپیہ کمائیں۔ یہی چیز قرآن کی 110 نمبر کی سورہ میں تکاثر کہا گیا ہے، یعنی کماتے کماتے قبر میں پہنچ جانا اور پھر جہنم کا سامنا کرنا۔ تقریباً ہر ایک کا نشانہ ایک ہے، اور وہ ہے مادی ترقی، اور ہر آدمی کی زندگی ایک تلخ انجام پر ختم ہو رہی ہے، اور وہ ہے تمام مادی ترقیوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جانا۔ یہ بے حد سنگین صورتحال ہے۔ تقریباً تمام لوگ اس میں مبتلا ہیں، اپنے خیال کے مطابق ترقی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن موت ہر ایک کو بتا رہی ہے کہ تمہارا سفر تباہی کے گڑھے کی طرف ہے، نہ کہ ترقی کی طرف۔ کیسا عجیب ہے انسان کا یہ انجام کہ وہ اپنے بہترین وقت اور بہترین طاقت کو خرچ کر کے جہنم کی اور جا رہا ہے، جبکہ مرنے والے روز 4 لاکھ سے زیادہ مر کر کے یہ خاموش اعلان کر رہے ہیں کہ لوگو، اب یہی موت تم سب کو بھی آنی ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ ہر آدمی کی عمر لگاتار کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہی ہے۔ ہر سال گرہ صرف یہ بتاتی ہے کہ تمہاری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ موت اسی کاؤنٹ ڈاؤن کی تکمیل ہے۔ موت اسی کاؤنٹ ڈاؤن کی تکمیل ہے۔ موت ہر ایک کی پوائنٹ آف نو ریٹرن کی سطح پر آئے گی۔ موت ہر ایک کی پوائنٹ آف نو ریٹرن کی سطح پر آئے گی۔ اس کے بعد آدمی کو صرف بھگتنا ہوگا، واپسی کسی حال میں نہیں ہوگی۔ جنت خوشیوں اور راحتوں سے بھری دنیا ہے، لیکن یہ جنت ان خوش نصیب لوگوں کو ملے گی جو خواہشوں کے سمندر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو خواہشوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیں۔ انانیت، جس کو انگریزی میں ایگوئزم کہتے ہیں، انانیت ایگوئزم کا پہاڑ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بے انا یعنی ایگو لیس بنا سکیں، جو بدخواہوں کی بھیڑ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو لوگوں کا خیر خواہ بنا لے، جو کامل آزادی کا مالک ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے،
جو جھوٹ سے بھری ہوئی دنیا میں سچ بولنے کا ثبوت دے دے۔ بہت اہم بات ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو جھوٹ سے بھری ہوئی دنیا میں سچ بولنے کا ثبوت دے دے، جن کا شوق جنت دنیا کی ہر پرکشش چیز کو بے کشش بنا دے۔ اللہ کی بڑائی کے احساس، جن کا شوق جنت دنیا کی ہر پرکشش چیز کو بے کشش بنا دے۔ اللہ کی بڑائی کے احساس نے جن کے اندر سے بڑائی کے تمام جذبات کو مٹا دیا۔ اللہ کی پکڑ کے اندیشے نے جن کا یہ حال کیا۔ لذتوں کے درمیان میں رہتے ہوئے لذتوں سے محظوظ ہونا ان کے لیے ممکن نہ رہا۔ جن کا حال یہ ہو کہ جو آوازیں دوسروں کے لیے قابل سماعت آوازیں تھیں، وہ ان کے لیے ناقابل سماعت آوازیں بن گئیں۔ جن کو دنیا کی ترقی اور دنیا کی محرومی دونوں یکساں طور پر بے معنی نظر آنے لگے۔ جن کا حال یہ ہو کہ اپنے کو صحیح ثابت کرنے کے بجائے ان کے لیے یہ کہنا زیادہ محبوب بن گیا ہو کہ میں غلطی پر تھا۔ جنت سچے انسانوں کی کالونی ہے۔ موجودہ دنیا میں انہیں سچے انسانوں کا سلیکشن کیا جا رہا ہے۔ موجودہ دنیا میں جو لوگ پورے طور پر سچے انسان ثابت ہوں، وہی لوگ جنت کی ابدی دنیا میں بسائے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔